मुझे नहीं पता वो एक दिन पहले क्यों आ गए हैं। खैर इससे हमें कोई मतलब भी नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं। कसम से हलीना मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। वो लोग आ चुके हैं। वो उसका बाजू पकड़कर बाहर की जानिब ले जाते हुए खुशी से बताने लगी। हीर अफसोस से नाव में सर हिलाकर उसके साथ साथ चलने लगी, जो लोगों के हजूम में से रास्ता बनाकर आगे बढ़ रही थी और फाइनली सबसे आगे जाकर खड़ी होने में कामयाब हो गई थी। जैसे ही गाड़ियां ग्राउंड में दाखिल होने लगी, लड़कियों की पुरजोश आवाजें और लड़कों की सीटियां हीर के कानों से टकराईं, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गई और आना के बराबर खड़ी होकर लातादाद ब्लैक कार्स को दाखिल होते हुए देखने लगी, जो कि इसके मुताबिक यकीनन सिक्योरिटी के लिए थीं। हसाम सबसे पहले गाड़ी से बाहर निकला, जो ब्लैक लिबास में नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। उसके निकलते ही हवा में शोर शराबा बढ़ गया। उसके पीछे ही इशाल, नबान और शाजिम भी अपनी अपनी कार से बाहर निकल आए। उन सब ने आंखों में ग्लासेस लगाए हुए थे। उनके चलने का स्टाइल ऐसा था जैसे वहां की जमीन भी उनकी ही गुलाम हो। हीर की निगाह जैसे ही शाजिम से टकराई, उसके लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। उसकी भी निगाह जब हीर से टकराई तो वो चलते हुए ही उसे आंख मार गया, जिस पर वो ना में सर हिलाकर हंसने लगी। उसने अपने वजूद पर किसी और की भी झुलसती हुई निगाहों को महसूस किया। वो समझ गई थी देखने वाला कौन है, इसलिए भी उसने हिम्मत से चैलेंज करती निगाहों से उसकी जानिब देखा, जो दुनिया की नजरों से बेगाना सिर्फ उसे ही देखने में मसरूफ था। जिस पर वो जल्दी से नजरें झुकाकर यहाँ वहाँ देखने लगी, ताकि कोई नोटिस ना ले। इसने अपने बराबर खड़ी आना की तरफ देखा, जो तमाम लड़कों को मुंह खोले ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं कौन सी हवाई मखलूक अचानक से यहाँ आ गई हो और वह उन्हें देखकर सदमे में हो। प्लीज माइश, इसे कहो मुझसे शादी कर ले। कितना प्यारा है वो। प्लीज। हीर की तवज्जो एक लड़की की आवाज ने खींची, जो अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर हसाम को देखते हुए इल्तिजा कर रही थी, जिस पर हीर उसे घूर कर रह गई। यू आर क्रेजी, उसकी दोस्त ने कहकहा लगाते हुए कहा। यार प्लीज, यार रुको, मैं खुद ही जाकर उसे प्रपोज करती हूँ, पहले वाली लड़की ने आंख मारते हुए कहा और साथ ही हसाम को देखने लगी, जो कि उसी औरत से मिल रहा था जिससे हीर ने काफी बदतमीजी की थी। पागल मत बनो, उसकी दोस्त उसे पंच मारते हुए बोली, जबकि हीर उन दोनों को अफसोस से देखकर लोगों में से जगह बनाकर अंदर की जानिब बढ़ गई, क्योंकि उसके पास इन फजूल चौंचलों के लिए वक्त नहीं था। ऐसे पागल हो रही हैं लड़कियां जैसे दुनिया में सिर्फ एक यही लड़का रह गया हो। इडियट इंसान, वो दांत पीसते हुए कहकर अपने कमरे में दाखिल हो गई। वो अपने कमरे में गई तो मोबाइल पकड़कर गेम खेलने लगी। कुछ देर के बाद उसके मोबाइल में इशाल का मैसेज आया। अपना एयर पीस पहनो, हमें तुम्हारे साथ कुछ प्लान को डिस्कस करना है। हीर पैकेज पकड़कर वॉशरूम में चली गई, ताकि एहतियात से उसमें से निकाल कर अपने कान में लगा सके। वो बिल्कुल छोटा सा था, जो कि ना होने के बराबर था। उसने ध्यान से उसे अपने कान में लगाया, तो उसे लगाने के बाद उसे किसी किस्म की उलझन महसूस नहीं हुई। अचानक से ही शाल की आवाज उसके कानों से टकराई, तो वो खौफ से उछली, क्योंकि आवाज काफी तेज थी। उसने दिल पर हाथ रखकर खुद को संभाला और फिर जल्दी से वॉल्यूम को कम किया। आर यू ओके हीर? इशाल ने फिक्रमंदी से पूछा। वो दो टोक लहजे में बोली, जिस पर इशाल सांस खींच कर रह गई। मतलब वो अभी भी उससे नाराज है, इसलिए ऐसा ठंडा रवैया उसके साथ इख्तियार कर रही है। ओके, कल से तुम यूनी में मसाइब पैदा करना शुरू कर दोगी। मैंने इस यूनी में काफ़ी रिसर्च की है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन टारगेट ढूंढ लिया है। अनाया ग्रीस, उसका ताल्लुक इंग्लैंड से है, काफ़ी डरी सहमी सी बच्ची है। तुम आराम से उससे उलझ सकती हो। बस उसे इतना टॉर्चर ज़रूर करना कि वो अपनी शिकायत प्रिंसिपल ऑफिस तक ले जाए। ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी किसी कमज़ोर को अपना निशाना नहीं बनाऊंगी। अगर तुम चाहती हो मैं किसी से उलझूं, तो मेरे लिए मेरे लेवल का बंदा ढूंढो। ऐसे कोई डरे सहमे लोग नहीं। ओके मिस इशाल रॉयल, जाओ और जाकर नया टारगेट ढूंढो। वो मजबूत लहजे में बोली। हीर, मुझे पहले ही उसे ढूंढने में 2 हफ्ते लग चुके हैं, इसलिए फिलहाल उसी से काम चला लो, क्योंकि इतने कम टाइम में मैं तुम्हें कोई और शिकार कैसे ढूंढ कर दे सकती हूँ। इशाल ने दांत पीसते हुए कहा। वो मेरा सर दर्द नहीं है इशाल, मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ। प्लान बनाना तुम्हारा काम है, लेकिन उस पर अमल मेरी मर्जी से होगा। अब मुझे डरे सहमे लोगों पर जुल्म करना पसंद नहीं तो नहीं पसंद।
जा कर नया टारगेट ढूंढो। हीर ने सर्द लहजे में कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इशाल ने अपने कान से एयरपीस निकाल कर गुस्से से कॉफी टेबल पर पटक दिया। क्या हुआ? शाजिम ने सेब का बाइट लेते हुए पूछा। अगर तुम्हारी बहन का यही रवैया रहा ना, तो उसके साथ काम करना नामुमकिन है। पता नहीं कौन सी भटकती आत्मा आ गई हुई है उसके वजूद में। क्या हो गया है, कुछ बताओ तो। वो आईब्रो झुका कर बोला। वो एक इंतहाई जिद्दी लड़की है, कसम से। मिशन खत्म होने तक वो मुझे पागल कर देगी। उसने मेरे ढूंढे हुए टारगेट को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया है। कह रही है वो अपने से कमजोर पर जुल्म नहीं करेगी। भला अब मैं एक दिन में उसे नया टारगेट कहाँ से ला कर दूं? यहाँ कौन से मेरे खाला मामू के बेटे हैं जो मदद कर देंगे? वह जिच होती हुई जो मुंह में आया कहने लगी। हमें तुम अपने खाला मामू के बेटे ही समझ लो। वैसे करना क्या है? शाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि हसाम जो दीवार के साथ पुश्त लगाए खड़ा था, वो आगे बढ़कर इशाल के करीब आया। अपना ईयर पीस पकड़ाओ मुझे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर संजीदगी से बोला। इशाल कुछ पल हिचकिचाते हुए उसकी गुस्से से भरी आंखों में देखने लगी। उसने उसे समझाना चाहा कि वो खुद ही हैंडल कर लेगी, मगर जैसे ही उसकी आंखों ने सर्द महरी का लिबादा ओढ़ा, उसने न चाहते हुए भी बगैर कुछ कहे एयर पीस उसकी तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि वो जानती थी हसाम को जीत से कितनी मोहब्बत है और ऐसे मिशन में रुकावटें वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह, ये तो गुस्से से आग बगोला हो रहा है। जो इसका शिकार बनने वाला है, अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। एरिक ने अपना हाथ दुआ के लिए उठाते हुए कहा। हसाम हीर से बात करने वाला है। क्या वो उसे हर्ट करेगा? शाजिम परेशानी से कहने लगा। नहीं, वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। रिलैक्स रहो। इशाल ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। हसाम एयरपीस अपने कान में लगाकर बालकनी में आ गया था कि हीर का थोड़ा दिमाग दुरुस्त कर सके, उसे बता सके कि उनकी दुनिया में जो ऑर्डर्स जारी होते हैं वो सिर्फ मानने के लिए होते हैं, इनकार की चॉइस नहीं होती। वो उसका नंबर डायल करके उसके उठाने का इंतजार करने लगा, जो कि दूसरी बेल पर उठाई भी गई थी। हेलो, कौन? वो जो सख्त लहजे में बात करने का सोच रहा था, इतने दिनों बाद उसकी आवाज सुनकर अपनी आंखों को बंद कर गया। जो भी है जवाब दो, वरना मैं ये कॉल बंद कर रही हूँ। उसके लहजे पर हसाम के चेहरे पर मुज़हका खीज मुस्कुराहट बिखरी। क्यों इतनी जल्दी भूल गई हो बम्बोला? वो एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ बोला, जिस पर हीर बौखलाई, क्योंकि वो उसकी तरफ से कॉल की तवक्का हरगिज नहीं कर रही थी। क्या चाहते हो? ये एयरपीस सिर्फ मिशन के मुतल्लिक है। अगर इस हवाले से बात करनी है तो मोस्ट वेलकम। अगर नहीं तो तुम्हें मुझे यहाँ कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीर ने बहादुरी से कहा। लेकिन जैसे ही हसाम का कहकहा उसके कानों से टकराया, उसकी बहादुरी खिड़की का रास्ता पकड़कर छू मंतर हो गई। खैर, मैंने तुम्हें कुछ कानून समझाने के लिए कॉल की है। पहली बात तो ये, जब कॉल चल रही हो तो सामने वाले की मुकम्मल बात सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट करना बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, तुम अपने एयरपीस को हमेशा एक्टिवेट रखो, क्योंकि कब इमरजेंसी पड़ जाए कुछ खबर नहीं होती। लेकिन आप मैडम उसे बंद करके बैठी थी। जिम्मेदारी उठाना तो बहुत आसान काम है। मज़ा तो तब है जब कोई निभा कर भी दिखाए। इतनी इंसल्ट पर हीर के गाल शर्मिंदगी से दहकने लगे। मैं इस शाल से बात करने के बाद वापिस से पहनना भूल गई थी। उसने कमजोर सा एहतजाज किया। आइंदा ये गलती ना हो। और इशाल ने तुम्हें जो कहा है वो करो। मैं इसमें तुम्हारी मनमानी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम यहाँ अपना मिशन मुकम्मल करने आई हो। बेहतर है उसमें अपना पसंदीदा कानून बनाकर लापरवाही ना बरतो। मेरी बात समझ में आई? उसके करख्त लहजे में कहने पर हीर ने खुश्क सा कहकहा लगाया। क्या चाह रहे हो? मैं ये जवाब दूं? जी सर, आपकी फर्माबरदार शागिर्द बनकर। नहीं हसाम वजदाम, तुम यहाँ गलती पर हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। कुछ खौफे खुदा करो, मैं किसी कमजोर पर सितम कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं करूंगी। वह तपे हुए लहजे में बोली। मेरी बात समझ आई? आखिर में वो उसके कहे अल्फाज दोहराती तंजिया लहजे में बोली, जिस पर हसाम अपने लबों पर दांत रखकर अपना कहकहा रोकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो उस पर रोब डालने की कोशिश कर रही थी और ये चीज हसाम को काफी लुत्फानंदोज होने वाली लगी थी। बस बात खत्म हो गई। जब सामने से काफी देर जवाब नहीं आया तो वो बेसब्री से बोली, नहीं, अभी खत्म नहीं हुई स्वीट हार्ट। बेशक तुम्हारी जान हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से करो। अगर इसमें नाफरमानी हुई तो मेरी जान, मेरा नहीं ख्याल, तुम्हें इसके नताइज पसंद आएंगे। बहुत भारी कीमत तुम्हें अदा करनी होगी, ट्रस्ट मी। तुम मुझे धोखा दे रहे हो और धमकी भी।
وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ نوٹ ایٹ آل، بس کچھ چیزیں تمہیں سمجھا رہا ہوں جو فیوچر میں تمہارے کام آئیں گی۔ اس کے الفاظ پر وہ کچھ پل خاموش رہی۔ بس یہی کہنا تھا یا کچھ اور بھی؟ وہ ہمت سے بولی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اوکے مسٹر، پھر اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر کال بند کر گئی اور اپنا سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی، جبکہ حسام نے ایئر پیس نکال کر پاس کرسی پر پھینک دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہیر اصولوں والی لڑکی ہے اور یہ مشن ان دونوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دے گا، کیونکہ اسے ہر صورت صرف جیت سے غرض ہے، جو کیسے بھی ملے، جبکہ ہیر ایسا قطعی نہیں سوچتی۔ وہ ناپ تول کر چلنے والی لڑکی ہے، جبکہ وہ سر پھرا انسان اپنے راستے خود بنانے کا عادی۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے بے تاب ہونے لگے، مگر اس نے انہیں بہنے کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ حسام نے ابھی جس طرح اس سے بات کی تھی، اسے پکا یقین ہو گیا تھا اس کی ان لوگوں کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرے گی تو ایسے ہی اس کے پیاروں کی جان کے حوالے سے اسے دھمکا کر کام نکلوائیں گے۔ اب اسے بری لڑکی بننے پر بھی پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ کیسے سرعام کسی کی بغیر وجہ کے تذلیل کر سکتی ہے؟ حسام، میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مانا اور بدلے میں تم مجھے کیا دے رہے ہو؟ یہ سب؟ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو بنا اس کی اجازت لیے بہہ رہے تھے۔ کتنی جھلی تھی تم، جیسے پتھر کے ساتھ دل لگا بیٹھی تھی۔ سوچا تھا کہ بدلے میں تم بھی مجھے اپنے دل میں سجا کر رکھو گے۔ کتنی بیوقوف تھی نا، جس کے پاس دل ہی نہ ہو وہ بھلا کب رکھتے دلوں میں؟ مافیا کے لوگوں کے پاس کب سے دل ہونے لگے؟ یہ لوگ تو صرف اپنے مطلب کے لیے دوسروں کے سینوں کو چاک کرنا جانتے ہیں۔ بے رحم۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ ہیلینا، ہیلینا! آنا نے اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ٹرانس سے باہر نکلی۔ تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ویسے شاید نیند کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ اس نے ہوش میں آ کر کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جیسے یہ تو کوئی معمولی سی بات تھی۔ وہ اس کی بات سے متفق تو نہیں تھی، لیکن اس نے مزید کریدا نہیں۔ تمہیں پرنسپل کے آفس میں بلوایا گیا ہے۔ ان لوگوں نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر نمبر بند جا رہا تھا، اس لیے میرے ہاتھوں پیغام دیا ہے۔ اوکے، میں جاتی ہوں۔ وہ کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ جب وہ آفس کے قریب پہنچی تو پرنسپل کی سیکرٹری نے اسے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا، جس کا نام کیری تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی وہ کسی پیپر ورک میں بیزی ہیں اور وہ اسے اپنے ساتھ اپنے آفس میں لے گئی۔ ہیر اس کے آفس کا باریکی سے معائنہ کرنے لگی، کیا پتا فیوچر میں اس سے بھی کوئی فائدہ مل جائے۔ 10 منٹ کے بعد اس نے خود کو پرنسپل کے آفس میں پایا، جہاں وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے 40 سال کے پرنسپل کے روبرو تھی۔ اس نے انہیں سوچا تھا کہ یہاں کا پرنسپل ینگ ہوگا، اسے یہ تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہوگا جس کا پیٹ نکلا ہوا ہوگا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ ہیلو مس ایوانیو، مجھے امید ہے آپ نے اب تک ریسٹ اچھے سے کر لیا ہوگا۔ میں یہ میٹنگ مارننگ میں رکھنے کا سوچا ہوا تھا، لیکن آپ کافی لمبے سفر سے آئی تھیں، بس اسی وجہ سے پھر پوسٹ پون کر کے اس وقت پر رکھ لی۔ وہ نرمی سے بولے، شکریہ سر، آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا۔ وہ احترام سے بولی، کیونکہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا کہ سامنے والا اتنی عزت سے بات کرے تو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کل میرے پاس آپ کے روڈ رویے کے بارے میں شکایت پہنچی ہے کہ آپ نے ہماری ٹور گائیڈ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اس کے ساتھ مکمل یونی اور ہاسٹل کا راؤنڈ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کی بات پر بھروسہ ہے، لیکن میں آپ کی طرف سے سٹوری سننا چاہتا ہوں۔ جب آپ کو اس کے الفاظ پر بھروسہ ہے تو اس وقت میں یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہوں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پہلے والی نرمی پل میں سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تمہاری پاسٹ رپورٹس سے مجھے اندازہ ہے کہ تم کافی روڈ قسم کی لڑکی ہو جو ہر جگہ مشکلات پیدا کرتی ہے۔ تمہاری پرانی یونی میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، یہ سب یہاں نہیں چلے گا۔ بہتر ہے تم خود ہی خود کو ٹھیک کر لو، ورنہ… وہ اسے وارن کرنے باقی الفاظ درمیان میں ہی چھوڑ گئے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے یہاں سے نکال دو گے؟ یہ کوشش کر کے تو دیکھیں۔ اس کے نتائج آپ کو فیس نہ کرنے پڑے تو میرا نام بھی ہیلینا ایوانوف نہیں ہے۔ وہ خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر پرنسپل اپنی مٹھیاں بار بار بند اور کھولتے ہوئے خود کے غصے کو کم کرنے لگے۔ میرا تمہیں یہی مشورہ ہے، اپنے آپ میں بہتری لاؤ، ورنہ تمہیں ایکسپیل کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ باقی ہماری ملاقات اس سیمسٹر میں ہوتی رہے گی۔ ابھی تم جا سکتی ہو۔
وہ پورے اعتماد لہجے میں اسے باہر کی جانب جاتے رستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ ہیر نے باہر نکلنے سے پہلے اس آفس میں موجود ہر چیز کو اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ آفس چیئر کے سامنے ٹیبل موجود تھا جس پر کمپیوٹر، پرنٹر اور کچھ فائلز پڑی ہوئی تھیں۔ پرنسپل کے بالکل پیچھے 3 کیبنٹ تھے جن میں ہیر کے اندازے کے مطابق لازمی ضروری فائلز پڑی ہوئی ہوں گی، جبکہ لیفٹ جانب کارنر میں 2 صوفے اور ان کے درمیان ایک کافی ٹیبل موجود تھا۔ وہ آفس سے نکل کر گراؤنڈ کی جانب بڑھ گئی تاکہ تازہ ہوا محسوس کر سکے۔ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ جو سکون سے دور لڑکوں کو فٹ بال کھیلتے دیکھ رہی تھی، اچانک سے جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ پلیز یہ وہ نہ ہو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو ہنٹر؟ جب اس نے اس کی موجودگی اپنے برابر محسوس کی تو پرتپش لہجے میں سامنے ہی دیکھتے ہوئے بولی، مجھے لگا کوئی بہت اداس ہے، اس لیے بس تھوڑا سا خوش کرنے چلا آیا، کیونکہ اداس لوگ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا، میری بات سنو ہنٹر، میرا بات چیت کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، تم جانتی ہو ہیلینا، میں یہاں ہوں ہمیشہ تمہارے لیے، تمہیں جب بھی ضرورت ہو تم مجھے اپنے آس پاس ہی پاؤ گی۔ اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو آرام سے کہو، میں بغیر تمہیں جج کیے سب سنوں گا۔ مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ میں تمہیں یوں اداس نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تم مجھے اپنے کسی بہت اسپیشل کی یاد دلاتی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اسی اسپیشل انسان کے پاس، میرا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ وہ تلخی سے بولی، لیکن جیسے ہی ہنٹر کے چہرے پر اس نے ہرٹ ہونے کے تاثرات دیکھے تو ایک پل کے لیے اس کو برا لگا، لیکن پھر وہ اپنے خیال کو جھٹک گئی۔ جب باقی سب لوگوں نے اس کے احساسات کا مذاق بنا کر رکھ چھوڑا ہوا ہے تو وہ بھی دوسروں کی فیلنگز کی کیوں پرواہ کرے؟ کاش میں اس کے پاس جا سکتا، لیکن وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہیر پریشانی سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی، اس سے بھی بہت برے طریقے سے۔ کیا میرا دن ختم ہو سکتا تھا؟ ہیر آنکھیں بند کر کے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی جو کسی بھی لمحے پھٹنے والا تھا، کیونکہ وہ کچھ دیر آرام کرنے چاہتی تھی مگر آنا کا منہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے تنگ آ کر وہ اٹھ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے گھورنے لگی، لیکن وہ نظر انداز کر کے مسلسل بولتی رہی، یار تم ذرا ٹھہر کر بات کرو گی؟ آخر کار مجھے سمجھ میں تو آئی تم کہہ کیا رہی ہو۔ ہیر نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کی تقریر کو روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں پتا ہے آج صبح میں ایڈمنسٹریشن آفس گئی اور پتا ہے وہاں کیا ہوا؟ آنا نے چہکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہی کہ ہم دونوں کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے، ہیر نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلینا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر ہیر آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ تمہارے تکے اتنے خراب ہیں تو میں تمہیں خود ہی بتا دیتی ہوں، ہم دونوں کی کلاسز ایک ہی ہیں، جبکہ ہم دونوں لیکچرز حسام کے ساتھ بھی ہیں۔ قسم سے یہ سال بہت دھماکے دار ہونے والا ہے، وہ پرجوش لہجے میں بتانے لگی، جس پر ہیر لمبا سانس کھینچ کر واپس سے بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے چہرے کے اوپر تکیہ رکھ دیا۔ یا اللہ بس تیرا ہی سہارا ہے اب تو، وہ خود سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ اٹھ جاؤ یار، اور کتنا سونا ہے؟ اگر تم نہیں اٹھی تو ہم اپنے پہلے لیکچر کے لیے لیٹ ہو جائیں گی، آنا نے کہہ کر اس کے اوپر سے لحاف کھینچ دیا، جس پر ہیر نے اپنی کروٹ بدل کر کلاک کی جانب دیکھا جو 8:45 بجا رہا تھا، تو اسے آنا کی بات درست لگی کیونکہ ان کی پہلی کلاس 9:30 پر تھی۔ اس نے تقریباً 10 بار اپنے موبائل میں موجود لڑکی کی جانب دیکھا جس کی تصویر اسے ایشال نے بھیجی تھی۔ اس کا ہرگز دل اسے ہرٹ کرنے کا نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ تصویر سے ہی کافی معصوم اور ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اس نے غصے سے موبائل اپنی سائیڈ پاکٹ میں پٹک دیا اور نیکسٹ کلاس کی جانب بڑھ گئی جس میں رویلز بھی موجود تھے۔ وہ کلاس میں داخل ہو کر جا کے پہلی لائن کی آخری سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کی نگاہ انایا گریس سے ٹکرائی جو کہ اس کا ٹارگٹ تھی۔ وہ سر جھکائے سیدھا جا کر پروفیسر کے ڈیسک کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیر نے اٹھ کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھانا شروع کر دیے تاکہ اپنے وکٹم کی پرسنالٹی کو قریب سے جانچ سکے۔ ہائے، وہ اس کے پاس جا کر سرد لہجے میں بولی۔ ہیلو، انایا نے نروس ہوتے ہوئے کہا، جس پر ہیر اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر گئی کیونکہ وہ اتنی پیاری اور سیدھی سی تھی کہ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا وہ اس سے تلخ لہجے میں بات کرے۔ اس نے نظر گھما کر ایشال کی طرف دیکھا
जो कि इल्तिजाइया निगाहों से उसे ही देख रही थी। वो अफसोस से सर ना में हिलाकर रह गई। मिस इवानियो, क्या इधर कुछ मसला चल रहा है? हाजी की आवाज ने हीर की तवज्जो अपनी जानिब खींची। उसी पल उसके जहन में एक नया प्लान आ समाया, जिसकी वजह से उसने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाई। नहीं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोली, जिस पर हाजिक को अंदाजा हो गया कि ये लड़की जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। फिर मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप अपनी जगह लें ताकि हम अपनी क्लास शुरू कर सकें। उसने डेस्क की जानिब बढ़ते हुए कहा। आप अपना मशवरा अपने पास ही रखें और अपनी क्लास शुरू करवाएं। अभी मैं किसी काम में मसरूफ हूँ, जब वो हो जाएगा तब आपकी क्लास ज्वाइन कर लूंगी। वो अनाया को अपनी निगाहों में रखते हुए बोली, जो कि खौफ से हल्का हल्का कपकपा रही थी। हाँ, तो हम लोग किधर थे? ओ, याद आया, अभी तो सिर्फ हाय बोला था और मिस्टर खड़ूस ने आकर टोक दिया। खैर, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? वो प्यार से पूछने लगी। जब अनाया सिर्फ डरते हुए उसे देखने लगी तो हीर ने पुरतपिश निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैंने तुमसे सवाल पूछा है। जब मैं सवाल करूं तो सामने वाले बंदे पर जवाब देना लाजिम हो जाता है। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए इसे वार्न किया, जिस पर वो खौफ से उछली। इनफ इज इनफ। तुमने अपनी हद क्रॉस कर दी है मिस्टर इवानियो। आप मेरे पीछे आइए। हाजिक दो टोक लहजे में कहकर क्लास से निकल गया, जबकि हीर भी अपने चेहरे पर फतहयाबी की मुस्कुराहट सजाकर उसके पीछे पीछे बढ़ गई, जबकि पूरी क्लास उसे हैरत से जाता हुआ देखने लगी। अब क्या? जब वो दोनों कॉर्नर में पहुंच गए तो हीर उसकी कोल्ड ब्लोइश आंखों में देखती हुई बोली, ये सब क्या था? तुमने असल प्लान फॉलो क्यों नहीं किया? वो गुस्से से गुर्राया। मेरा ख्याल में प्रोफेसर की इंसल्ट करना ज्यादा बेस्ट और अच्छी वजह थी, प्रिंसिपल के ऑफिस में शिकायत ले जाने की, और मैंने बस वही किया है। वो कंधे उचकाते हुए बोली, जिस पर हाजिक ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा ताकि अपने गुस्से को काबू में कर सके। फिर वो बगैर कुछ मजीद कहे उसे साथ लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब चल पड़ा, जहां उसने 2 बार दस्तक दी और मिस्टर हैरिसन की इजाजत मिलते ही उसे साथ लिए अंदर दाखिल हो गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर हाजिक। मैं देख रहा हूँ आपको पहले दिन ही काफी मुश्किल का सामना करना पड़ गया है। उन्होंने हाजिक के साथ हीर को ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा। इतनी सुबह आपको परेशान करने के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन हेलिना ने जो किया है उसको नजरअंदाज करना मतलब इसकी बदतमीजी को बढ़ावा देने का काम है, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहता। हाजिक ने वजाहत देते हुए कहा। ओके, आप इस बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। मिस्टर हैरिसन ने एक पेन और नोटबुक पकड़ते हुए कहा। क्या मैं आपसे इस बारे में बाहर जाकर बातचीत कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं नहीं चाहता हमारी गुफ्तगू मिस इवानियो भी सुने। वो पहले ही ऐसी हैं, पता नहीं फिर कैसी हो जाएंगी। हाजिक ने उन्हें मशवरा दिया, जिस पर वो सर हाँ में हिलाकर उसके साथ बाहर चले गए। हाजिक ने ऑफिस से निकलने से पहले कान की जानिब इशारा किया। हीर ने उसके इशारे को समझते हुए जल्दी से अपने कान में एयर पीस लगाया। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया, वो फुर्ती से कंप्यूटर की जानिब बढ़ गई। उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि कंप्यूटर पहले ही चला हुआ था। उसने जल्दी से यूनिवर्सिटी सिस्टम को लॉगिन किया और वहां से किसी गैर मामूली चीज को ढूंढने लगी। 10 मिनट के बाद जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा तो उसे यकीन हो गया कि माफिया से मुतल्लिक यहाँ किसी फाइल का होना बिल्कुल बकवास आइडिया है। ओके, मेरे ख्याल में हमें इस बार इसे वार्निंग देकर जाने देना चाहिए मिस्टर हाजिक। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो हम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। ओके, नाउ एक्सक्यूज मी, मुझे अपने ऑफिस जाना है। हीर के कानों से प्रिंसिपल की आवाज टकराई, जिसकी वजह से उसके चलते हाथ कीबोर्ड पर थमे। नहीं प्लीज, अभी नहीं, मुझे कुछ मिनट्स की अभी जरूरत थी। वो होश में आकर कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बड़बड़ाई। हीर ने उनकी नई टॉपिक पर बातचीत को इग्नोर करके मुकम्मल फोकस कंप्यूटर पर किया और अपनी पॉकेट से फ्लैश ड्राइव निकाली ताकि उसमें एक फाइल को शेयर कर सके, क्योंकि उसका अजीबोगरीब नाम होने की वजह से वो उसे मशकूक लग रही थी। लेकिन सामने विंडो पर उभरते अल्फाज देखकर उसने कंप्यूटर को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा, क्योंकि वहां लिखा हुआ था इंटर पासवर्ड। उसने रैंडम बटन दबाकर पासवर्ड खोलना चाहा, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ओके, अब मुझे वापस अपनी क्लास में जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने आपका इतना वक्त ज़ाया किया। हीर को ईयरपीस के जरिए हाजी की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर उसने जल्दी से सभी ओपन हुए टैब को बंद किया, और जिस वक्त मिस्टर हैरिसन ऑफिस में दाखिल हुए, वो अपनी जगह पर बैठी बोरियत के साथ अपनी उंगलियों के साथ खेल रही थी। अपने आप को खुशकिस्मत समझो,
کیونکہ مسٹر حاذق کے کہنے پر میں صرف تمہیں وربلی وارننگ دے رہا ہوں، لیکن میری تم سے نصیحت ہے کہ اپنے برتاؤ پر غور و فکر کرو۔ وہ اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے بولے، آر یو ڈن؟ ہیر نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، جس پر وہ سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہیلینا نامی لڑکی اس قدر اناپرست ہو سکتی ہے۔ ہاں مس ایوانیو، آئی ایم ڈن، تم اپنی واپس کلاس میں جا سکتی ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولے، کیونکہ وہ کافی امیر تھی، ویسے بھی جس کا پیسہ اس کا راج۔ ہیر نے نظر گھما کر سارے آفس میں دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر وہاں موجود 2 کیمروں سے ٹکرائی، اس کے چہرے کی رنگت اڑی، کیونکہ انہیں ان کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ ایک کیمرہ آفس کے ڈیسک کے بالکل اوپر تھا، جبکہ دوسرا آفس کے دروازے کے پاس تھا۔ از سم تھنگ رانگ مس ہیلینا؟ مسٹر ہیریسن نے ہیر کے دروازے کے قریب رکے قدموں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، وہ پورے اعتماد لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ کلاس میں پہنچ کر اس نے اپنی پرانی سیٹ سنبھالی، لیکن خوف سے ابھی بھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جیسے ہی پرنسپل صاحب کے سامنے اس کی اصلیت آئے گی، وہ پکا مرے گی۔ وہ اپنی پشت پر لوگوں کی نگاہوں کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس نے سب کو اگنور کیا۔ لیکن حسام کی نگاہوں کی تپش کو وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، جو اس کی روح تک کو جھلسا رہی تھی۔ لیکن اس نے بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اب سے اپنا ہارا ہوا چہرہ دکھا کر مطمئن ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا آپ کچھ منٹس کے لیے رک سکتی ہیں مس ایوانیو؟ جب سبھی بچے کلاس ختم ہونے پر باہر نکلنے لگے تو حاذق نے کہا، جس پر وہ سر ہاں میں ہلا کر اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ تو پھر تمہیں کیا ملا؟ جب تمام بچے چلے گئے تو اس نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک فائل نے میری توجہ کھینچی تھی، لیکن میں اسے کاپی نہیں کر پائی کیونکہ اس کے لیے پاس ورڈ کی ضرورت تھی۔ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے ہیکنگ کی ضرورت ہے، جو میں کر لوں گی۔ گڈ، شکر ہے کوئی سرا تو ہمارے ہاتھ آیا۔ تم رات میں واپس آفس آؤ گی اور اپنا یہ کام مکمل کرو گی۔ حاذق نے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، واٹ؟ یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے؟ مسٹر ہیریسن کو شاید اب تک میرے بارے میں پتہ بھی چل چکا ہوگا۔ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، لیکن وہاں پر 2 کیمرے بھی موجود تھے۔ اس کی فکر مت کرو، تم جیسے ہی آفس سے نکلی ہماری ٹیکنالوجی کے لڑکے سائمن نے ساری فوٹیج ڈیلیٹ کر دی تھی، بس وہی چھوڑی ہیں جہاں تم اچھی بچی بن کر کرسی پر بیٹھی ہوئی ہو۔ حاذق نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، او، اور ادھر میں سوچ رہی تھی روم میں واپس جا کر اپنے بیگ تیار کروں، کیونکہ کسی بھی پل یہاں سے نکالے جانے کا حکم آ سکتا ہے۔ اس کے الفاظ پر حاذق کا قہقہا ہوا میں گونجا۔ یہ اپنے نیکسٹ پروفیسر کو دے دینا اور کہنا میں نے دیا ہے۔ کچھ پل بعد جب اس کی ہنسی قابو میں آ گئی تو اس نے اس کی جانب ایک کاغذ کے ٹکڑے کو بڑھاتے ہوئے کہا، جو وہ تھام کر اپنی نیکسٹ ہسٹری کی کلاس لینے چلی گئی۔ لنچ کی بریک میں وہ آنا کے ساتھ کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گئی۔ ہیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنا اگر ماس کوم کا میجر سبجیکٹ رکھے تو وہ لازمی بہت اچھی رپورٹر یا اینکر بن سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ اس کی کبھی نہ رکنے والی زبان، اور دوسرا اس کا تجسس، اور تیسری اس کی ذہانت چیزوں اور انسانوں کو پرکھنے کی۔ آنا شوق سے ہیر کی پلیٹ کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ وہاں پیزے کی 3 سلائس اور 7 کوک موجود تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ہیر نے آئی برو اچکا کر اپنی دوست سے پوچھا، جو صدمے سے کھڑی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تم اتنا جنک فوڈ کیسے کھا سکتی ہو؟ وہ ہوش میں آ کر اس کے برابر چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ منہ سے 2 لفظی جواب دیکھ کر وہ ٹیبل پر اپنی پلیٹ رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ویری فنی، وہ اس کے بازو پر پنچ مارتے ہوئے بولی، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی اس لیے کہہ رہی تھی۔ وہ مزید بولی، ارے یار، پیزا تو اپنی جان ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تم ٹینشن نہ لو۔ ویسے بھی میرا موڈ بہت خراب ہے اور اس وقت یہی میری مدد کر سکتا ہے۔ وہ سلائس کا ایک بائٹ لیتے ہوئے بولی۔ جب آنا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سلائس سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، جو کھوئی کھئی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہیر نے بھی اپنا رخ اس طرف کیا جہاں اس کی آنکھیں گولڈن بلوئش نگاہوں سے ٹکرائیں۔ حسام باقی سب رائلز کے ساتھ سامنے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب حسام نے اپنی آنکھوں کا رخ تبدیل نہیں کیا تو وہ بھی بغیر پلکے جھپکے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ ویسے بھی اسے ایسے جی بھر کر دیکھے مدت سی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے کچھ تلاشنے لگی، شاید کچھ بہت خاص سا مل جائے، مگر اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ ہیر، تم بھی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ پتھر دل انسان ہے، اپنے ایموشنز کو چھپانے میں مہارت رکھتا ہے، تمہیں اپنے جذبات کی خاک بھنک لگنے دے گا؟ وہ جو خود سے سوچ رہی تھی، اس کی توجہ اپنے برابر میں کرسی کی آواز نے کھینچی۔
کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں لیڈیز؟ ہنٹر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر ہیر آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ابھی وہ انکار کرنے ہی والی تھی، آنا نے ہاں میں سر ہلا کر بیٹھنے کی پرمیشن دے دی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تو پھر آج کا دن کیسا رہا؟ ہنٹر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہیلینا کے پروفیسر سے پنگا لینے سے پہلے تک کا بہت اچھا جا رہا تھا۔ ہیر ان دونوں کی باتوں کو اگنور کر کے دھیان سے پیزا کھانے لگی۔ اگر کبھی اسے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ مختصر سا جواب دے دیتی، کیونکہ اسے ان کی گپ شپ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اوپر سے حسام کی نگاہوں کی تپش وہ ابھی بھی اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اسے بھڑکانے کا کام وہ بالکل نہیں کرنے والی تھی۔ وہ کون ہے؟ جیسے ہی ہنٹر ہیر کے برابر بیٹھا، حسام نے اپنے گروپ ممبرز سے پوچھا۔ ہنٹر، اس کی ہمارے ساتھ 3 کلاسز ہوتی ہیں، اشال نے چاکلیٹ ملک شیک کا گھونٹ بھرتے ہوئے بتایا۔ اور اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ بس اتنی ہی اس کے بارے میں جانکاری ہے، باقی اس کی فائل خالی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ میری بہن کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے پھر؟ شاذم نے ہنٹر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، شاید وہ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں نے اسے پہلے بھی ایک دن ہیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اس کے بارے میں اتنی غیر معمولی طور پر بات کیوں کر رہی ہو، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں؟ حسام نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ لڑکا صرف اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی غلط ارادہ نہیں ہے اس کا، تو ہم اس میں مداخلت کیوں کریں؟ یہ ہیر کی لائف ہے، اسے اس کے حساب سے جینے دو، اشال جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ صرف اس کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہے، بلکہ فلرٹ کر رہا ہے۔ باسٹرڈ! وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے ہنٹر کو دیکھتے ہوئے گررایا اور اٹھ کر ہیر کے ٹیبل کی جانب بڑھنے لگا تاکہ اس لڑکے کو سبق سکھا سکے۔ وہاں بیٹھی لڑکی کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے پہلے وہ اس ٹیبل کی جانب چلا جاتا، اشال جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر سائیڈ پر لے گئی۔ حسام، نہیں پلیز، لوگ یہاں نہیں جانتے ہیر کا تعلق ہم سے ہے۔ اگر تم نے یہ بے وقوفی کی تو یہ نیوز ہمارے مشن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔ پلیز اپنی جیلسی کو سائیڈ پر رکھو، ویسے بھی ہیر کو ابھی تھوڑی سپیس کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی اسے دو، ورنہ سب مزید خراب ہوگا۔ یوں اچانک تماشا بنانے پر وہ تم سے مزید نفرت کرنے لگے گی۔ اسے واپس سے جیتنے کی کوشش کرو، فضول کے سین نہ کریٹ کرو۔ وہ سنجیدگی سے بولی، جس پر وہ نام سر ہلا کر اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک کر کیفیٹیریا سے نکل گیا، کیونکہ اسے یقین تھا اگر وہ 2 پل یہاں مزید رکا تو وہ اس ہنٹر نامی شخص کا وجود اس دنیا سے ختم کر دے گا۔ اشال کو خوشی تھی آج کا پہلا دن پرسکون طریقے سے گزر گیا ہے۔ اس کی دل سے خواہش تھی یہ مشن جلد سے جلد ختم ہو، کیونکہ وہ کسی کا پبلکلی خون ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سب ڈائننگ ایریا میں آ جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ حاذق کی اناؤنسمنٹ پر سب ڈائننگ ٹیبل پر جا کے بیٹھ گئے، جہاں حاذق نے انہیں پرنسپل کے آفس میں ہونے والے عمل کے بارے میں بتایا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایرک نے پوچھا۔ ہیر کو واپس آفس میں جا کر وہ فائل ہیک کر کے حاصل کرنی ہے، اور یہ کام آج رات ہی ہوگا، اشال نے نتیجہ اخذ کیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، ہم ہیر کو ادھر اکیلے نہیں بھیج سکتے، کوئی اور بھی اس کے ساتھ جائے گا، کیونکہ ہم اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ میں جاؤں گا اس کے ساتھ، حاذق کے سنجیدگی سے کہنے پر حسام بغیر دیر کیے فوری بولا۔ اوکے، جتنی جلدی اس کے بارے میں پتہ چلے گا اتنی آسانی سے ہم اس مشن کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے، اس لیے سبھی تیار رہیں، آج کی رات بہت ضروری ہے۔ شاذم کی بات پر سبھی نے ہاں میں سر ہلایا۔ 50 منٹ کے بعد وہ لوگ مکمل ایک پلان بنا چکے تھے، جس کے بارے میں اشال نے ہیر کو انفارم کر دیا تھا، جبکہ حسام بھی اپنے دماغ کو مکمل طور پر پرسکون کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنی ذہنی ٹینشن کو اپنی جیت کے درمیان حائل ہوتا بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہیر نے خاموشی سے بیڈ سے اتر کر اپنے قدم روم سے باہر کی جانب لیے جہاں اس کی دوست سوئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنی ذہنی ٹینشن کو اپنی جیت کے درمیان حائل ہوتا بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہیر نے خاموشی سے بیڈ سے اتر کر اپنے قدم روم سے باہر کی جانب لیے جہاں اس کی دوست سوئی ہوئی تھی۔ پکڑے جانے کے خوف سے اس کی دھڑکنیں الگ شور مچا رہی تھیں۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی اس نے لمبا سا سانس کھینچا اور خود کو پرسکون کر کے پرنسپل کے آفس کی جانب جانے لگی۔ اس نے دل میں 1000 بار اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کو اتنی زبردست میموری سے نوازا تھا، کیونکہ وہ بغیر کسی مشقت کے کچھ دیر بعد پرنسپل کے آفس کے باہر کھڑی تھی، جہاں کچھ ہی پلوں بعد حسام آ گیا تھا۔ حسام دروازے کا لاک کھول کر اسے اپنے ساتھ لیے آفس میں داخل ہو گیا، جہاں ہیر نے بغیر دیر کیے جلدی سے کرسی پر بیٹھ کر کمپیوٹر آن کیا
और उस पर अपनी उंगलियां महारत से चलाने लगी। एनी लक? 1 घंटे के बाद अपने मोबाइल से निगाह हटाकर हसाम ने उससे पूछा, जिस पर हीर ने मायूसी से ना में सर हिलाया। इससे पहले वो कुछ कहता, साइमन की घबराई हुई आवाज हसाम के एयरपीस से टकराई। निकलो यहाँ से, निकलो। प्रिंसिपल 2 मिनट में ऑफिस के अंदर मौजूद होगा, या फिर कहीं छुप जाओ। तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वो तपे हुए लहजे में बोला। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता वो अचानक से किधर से टपक पड़ा। उसने अभी राइट साइड पर टर्न लिया है, 1 मिनट में ऑफिस में मौजूद होगा। प्लीज वहां से गायब हों आप दोनों। वो इल्तिजाया बोला। हीर, तमाम फाइल्स बंद करके कंप्यूटर को ऑफ करो। इसने हीर के पास जाकर हुक्मिया लहजे में कहा। लेकिन मैं तो बस फाइल तकरीबन हैक करने वाली थी। वो मनमनाई। प्रिंसिपल 2 कदम की दूरी पर है, या तो तुम कंप्यूटर बंद करो या फिर हम दोनों के पकड़े जाने का इंतजार करो। चॉइस तुम्हारी है। जब मिस्टर हैरिसन ने ऑफिस का दरवाजा खोला तो वो अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर लाइट्स का बटन दबाया और फिर अपने डेस्क की जानिब बढ़ गए, जहां उन्होंने टेबल पर पड़ी फाइल्स में से कुछ सर्च करने के बाद दराज को खोला और उसमें एक रेड पेन निकाल कर कुछ लिखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वो अचानक से रुके और उठकर कैबिनेट की जानिब बढ़ गए। उन्होंने उसे खोलकर उसमें से एक रेड फाइल निकाली और अपनी तमाम निगाह रूम की तरफ घुमाई। हीर, जो कैबिनेट के पीछे खड़ी थी, वो अल्लाह से दुआ करने लगी कि वो गलती से भी उन दोनों की तरफ ना देखें। वो उन दोनों के इतने करीब खड़ा थे कि वो आराम से उनकी चलती सांसों की आवाज़ सुन सकते थे। जब वो इस जगह से हटकर वापस कुर्सी पर बैठ के अपना काम करने लगे तो हीर ने सुकून भरी सांस ली। अगर उसे इस पल हसाम ने ना पकड़ा होता तो वो यकीनन घबराहट से जमीन बोस हो चुकी होती। तकरीबन 10 मिनट के बाद प्रिंसिपल ने अपनी ज़रूरत की चीज़ों को हाथ में पकड़ा और ऑफिस से निकल गए। हीर, जो हसाम की बाहों का सहारा लिए तब से खड़ी थी, प्रिंसिपल के निकलते ही उसने हसाम का हसार तोड़कर बाहर निकलना चाहा, मगर वो उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करके उसका रुख अपनी जानिब कर गया। हसाम, छोड़ो मुझे। वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखती हुई गुस्से से बोली। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो भी तरकीबा तरकीब बोला। वो जा चुके हैं, मुझे यहाँ से निकलकर अपना काम मुकम्मल करना है ताकि फिर मैं जाकर सुकून से सो सकूं। उसने उसे वजह दी। ये हंटर कौन है जिसके साथ तुम आजकल नजर आ रही हो? वो उसे बगैर छोड़े दीवार के साथ लगाते हुए पूछने लगा। हीर को उसके लहजे में जलन साफ महसूस हुई, इसलिए उसने जानबूझकर उसे कुछ देर के लिए सताना चाहा। उसका ताल्लुक फ्रांस से है, इसी साल उसने भी एडमिशन लिया है। उसके साथ वक्त गुजार कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत मज़ाहिया है और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल का है। और इस सब से हटकर वो बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव है। सब लड़कियों का ख्वाब, कोई भी लड़की उसकी आराम से दीवानी हो जाए। हीर, उसने उसकी कमर पर अपने हाथों का दबाव बढ़ाते हुए वॉर्न किया। तुमने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब ये मेरी सर दर्द नहीं है। तुम्हें वो जवाब पसंद आता है या नहीं? वो कमर में उठते दर्द को नजरअंदाज करके दो टोक लहजे में बोली। तुम्हें वो बहुत हैंडसम लग रहा है ना? क्या ख्याल है मैं उसके चेहरे का नक्शा ही बदल दूं या सामने के 1-2 दांत तोड़ दूं? वो तल्ख लहजे में पूछने लगा। तुम ऐसी जुर्रत हरगिज नहीं करोगे। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए संजीदगी से बोली और डेस्क की जानिब बढ़ गई। आजमा कर देख लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आइंदा मैं तुम्हें इस लड़के के आसपास ना देखूं। समझ आई मेरी बात? वो उसे बाजू से पकड़कर खुद की जानिब खींचता हुआ बोला, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गई। अगर तुम्हें ये करने में इतनी दिक्कत हो रही है तो मैं मिस्टर हैरिसन को कहकर उसकी क्लासेस ही बदलवा देता हूँ, ताकि उसका तुम्हारे साथ एक भी लेक्चर ना हो। वो पुरसकून लहजे में बोला। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे हसाम। वो मेरा दोस्त है और ये मेरी लाइफ है, जिसे मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करने दूंगी। जैसे मेरा दिल करेगा मैं वैसे उससे बात करूंगी, उसने उससे कहा, अपना आप छुड़ाने की कोशिश करते हुए। मैं तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम्हें सिर्फ बेवकूफ़ी करने से रोक रहा हूँ। वो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की नज़र से नहीं देखता है, वो तुमसे दोस्ती से ज़्यादा कुछ रिश्ता चाहता है। तो फिर क्या है, हो सकता है मैं भी यही चाहती हूँ। तुमसे अलैदगी के बाद मैं उसके साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ। वैसे भी वो मुझे बहुत पसंद। इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती हसाम उसकी कमर को छोड़कर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ गया और अपनी सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा, जिस पर हीर ने खौफ से अपना थूक निगला।
میں اس پر رحم کھا رہا تھا جو میری غلطی تھی۔ شاید اسی پل مجھے اس کا قتل کر دینا چاہیے تھا۔ شاید تب میں تمہارے منہ سے اتنی بکواس نہ سنتا۔ وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگا، پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ اگر کسی غیر نے اس پر ذرا سا بھی حق جتایا تو اس کی سانسیں چھیننے میں 2 پل نہیں لگاؤں گا۔ اس لیے سنبھل کر اپنے الفاظ استعمال کرو، ورنہ تمہارے الفاظ کسی دوسرے کی جان پر بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے دھمکانے پر وہ آگ بگولا ہو کر رہ گئی۔ حسام، وہ صرف میرا دوست ہے اور کچھ نہیں، اس لیے یہ دھمکیاں دینا بند کرو۔ دوسری بات، اگر تم نے کسی میرے اپنے کو ہرٹ کیا تو مطلب تم مجھے ہرٹ کرو گے، جو کہ تم بہت پہلے ہی کر چکے ہو۔ امید ہے مزید کرنے کی خواہش نہیں ہوگی، یا پھر ابھی بھی ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، جس پر اس کی گرفت اس کے بالوں پر ہلکی ہوئی اور پھر اس نے اس کے بال چھوڑ دیے اور لمبا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیر، اس نے قریب ہو کر اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جس پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، کیونکہ وہ اس کے سامنے کھڑے انسان کے اچانک بدلتے رویے سے بہت کنفیوز تھی۔ جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے قتل کرنے والا تھا اور ابھی اس قدر مخملی لہجہ۔ مجھے نہیں پسند وہ تمہارے قریب آئے۔ وہ کیا میں کسی بھی نامحرم کو تمہارے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا۔ خون کھولنے لگتا ہے میرا۔ اگر تم چاہتی ہو میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تو اس سے دور رہو، ٹھیک ہے؟ وہ محبت پاش لہجے میں کہہ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ رسپانس دیتی، اچانک سے کسی نے آفس کا دروازہ کھول کر لائٹس جلا دیں، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ جلدی سے حسام سے 2 قدم دور ہوئی اور خوف سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہاں حاذق کو کھڑا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ حاذق گلا کھنکار کر ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ قریب جا کر اس نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر ناؤ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سیریسلی؟ ہم لوگ تقریباً 20 منٹ سے تم دونوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کوئی جواب نہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے تم دونوں کے ساتھ؟ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں سرگوشی نما بولا۔ ہیر کے گال شرمندگی سے دہکنے لگے مگر وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر اپنا بچا ہوا کام مکمل کرنے لگی، جبکہ حسام نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ ہم لوگ بس یقین دہانی کر رہے تھے پرنسپل صاحب کہیں واپس نہ آ جائیں، وہ کچھ سیکنڈز کے بعد بولا، جس پر حاذق نے آئی برو اچکایا، کیونکہ اسے اس کی کہی بات پر بالکل یقین نہیں تھا، لیکن فی الحال کے لیے اس نے اس ٹاپک کو جانے دیا۔ تم سسٹم کو ہیک کر کے فائل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہو یا نہیں؟ اس نے اپنا رخ ہیر کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس ہو گیا ہے، اب صرف ہمیں فائل کو کاپی کرنا ہے، پھر کام ختم۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ہی ہوں، تم دونوں کے پاس رک رہا ہوں تاکہ کام جلدی ختم ہو سکے۔ وہ پاس پڑے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ ہو گیا ہے۔ 10 منٹ کے بعد ہیر کی پرجوش آواز نے ان دونوں کی توجہ کھینچی۔ فائنلی، لیکن اس فائل میں ایسا کیا ہے ذرا بتاؤ؟ حسام نے کاؤچ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس میں جو موجود ہے اسے کمپیوٹر لینگویج میں خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن فکر مت کرو، میں جلد ہی اس کا مطلب آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ یہ کام جلدی ختم کرنے کی کوشش کرو۔ ٹینشن نہیں لیں حاذق، میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس پر کام کروں گی۔ وہ آفس چیئر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ گڈ پرفارمنس ہیر۔ اوکے، اب نکلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ کہہ کر حسام کی طرف پلٹا۔ جاؤ ہیر کو اس کے روم تک چھوڑ آؤ، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور ہاں، جلدی جانا، میں ساری رات گاڑی میں بیٹھ کر تمہارا انتظار نہیں کرنے والا، ویسے بھی صبح کلاس ہے تم دونوں کی۔ وہ آنکھ مار کر وہاں سے چلا گیا۔ شکریہ میرے ساتھ یہاں تک آنے کے لیے۔ جب وہ اپنے روم کے دروازے تک پہنچ گئی تو اس نے پلٹ کر حسام کی طرف دیکھتے ہوئے مشکور لہجے میں کہا، جو پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کافی پیارا لگ رہا تھا۔ جب تک زندگی ہے تب تک یہ سفر ہمیشہ یوں ہی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اس لیے شکریہ مت کہو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بساتے ہوئے بولا، جس پر وہ اپنا سر نہ میں ہلا کر اپنے روم کا دروازہ کھولنے لگی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی حسام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ میں سیریس ہوں ہیر، میں نہیں چاہتا تم ہنٹر کے کسی قسم کی دوستی رکھو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اور میں بھی سیریس ہوں حسام، میری لائف میری مرضی، وہ بھی اپنی رٹی رٹائی سی لائن کہنے لگی۔ اوکے بم بولا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میں نے تمہیں وارن کیا ہے، یہ بات مت بھولنا، وہ کہہ کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ گیا، جس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حسام، تم
اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر نہ میں سر ہلانے لگا۔ اب بس جا کر سو جاؤ۔ گڈ نائٹ بمبولا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان کی لو چوم کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ حیا اور غصے سے لال گلابی ہوتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، جہاں آنا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ بھی جا کر اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی گولڈن بلوئش آنکھوں والا لڑکا اس کی نگاہوں میں آ سمایا، جس پر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ آئی ہیٹ یو، وہ زیر لب کہہ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیم اسٹوپڈ پروگرام، وہ لیپ ٹاپ کو سائڈ پر پٹکتے ہوئے بولی، جس پر آنا نے اپنے کان سے ہیڈ فونز نکال کر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ لجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس اس پروگرام نے جھنجھلا کر رکھ دیا ہے مجھے۔ میں اتنی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ بدتمیز حل ہی نہیں ہو رہا، وہ اپنا سر ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولی۔ او مائی گاڈ، کوئی اسائنمنٹ ملی تھی؟ وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ کسی پروفیسر نے آج کوئی اسائنمنٹ دی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس ویسے ہی میتھ اور کمپیوٹر سائنس کا ایکسٹرا کام کر رہی ہوں۔ ہیر کے کہنے پر وہ آئی برو جھکا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم سیریس ہو؟ پہلے ہی تم ہماری کلاس کی لائق فائق بچی ہو جس کا A+ آرام سے آ جائے گا، اور کیا اب آئنسٹائن بننے کا ارادہ ہے؟ یار میں بس ٹائم پاس کے لیے زیادہ کام کر رہی ہوں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا دماغ چلانے لگا کہ میں ایک مسٹری حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مسلسل ناکام ہو رہا ہوں۔ ہیر کو پرنسپل کے آفس سے فائل حاصل کیے 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن وہ کمپیوٹر لینگویج کو حل نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں سائمن سے بھی مدد لینی چاہی تھی، لیکن اسے بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، جبکہ حاذق سے بھی کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کرنے کو کہا تھا، لیکن اس نے فوری منع کر دیا تھا کہ وہ اس نازک انفارمیشن کے سلسلے میں کسی تھرڈ پارٹی پر یقین نہیں کر سکتے۔ تم ادھر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے میرے ساتھ چلو، آنا نے اپنے بیڈ سے اتر کر وارڈروب کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کہا۔ کیا میں جان سکتی ہوں تم مجھے کہاں لے جانے والی ہو؟ ہیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ جواب دینے کی بجائے اپنے ڈریس وارڈروب سے نکال کر زمین پر پھینکنے لگی۔ جب اسے اپنا پسندیدہ لباس ملا تو اس نے مطمئن ہو کر اپنی دوست کی طرف دیکھا، جو شوق سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اٹھ جاؤ ہیلینا، اگر تم ایسے ہی بیٹھی رہی تو پارٹی شروع ہو کر ختم بھی ہو جائے گی، وہ زمین پر پڑے اپنے کپڑوں کو الماری میں واپس رکھتے ہوئے بولی۔ پارٹی؟ میں بھلا پارٹی پر کیوں جاؤں گی؟ ویسے بھی پتہ نہیں وہاں کون لوگ ہوں گے، اور مجھے کسی نے وہاں بلایا بھی نہیں ہے۔ ایکچولی ہم دونوں ہی انوائٹڈ ہیں، میں آج ہنٹر سے ملی تھی، وہ لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، بس اسی لیے اس نے پارٹی دی ہے جس میں ہمیں بھی بلایا ہے۔ پارٹی رات 10 بجے شروع ہوگی اور 9 ہو بھی چکے ہیں، اس لیے جلدی سے اٹھ جاؤ، وہ میک اپ کے سامان کو اپنی کبرڈ سے نکالتے ہوئے بولی، جس پر ہیر نے پہلے تو احتجاج کرنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر اپنے لیے کوئی اچھا سا لباس سرچ کرنے لگی۔ ایک بلیک ڈریس اسے کافی پسند آیا جو اس کے وجود کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ پارٹی کی مناسبت سے بھی بیسٹ تھا، تو اس نے وہ آنا کو دکھایا، جس پر اس نے تھمب اپ کیا تو وہ جلدی سے چینج کرنے واش روم میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد دونوں لڑکیاں پارٹی پر جانے کے لیے بالکل تیار تھیں۔ ہیر نے بلیک ڈریس کے ساتھ ہائی ہیل پہنی تھی، ساتھ لائٹ سا میک اپ کر کے اپنے ربوں کو ریڈ لپسٹک سے سجایا تھا، اور اپنے بالوں کو ڈیڈ اسٹریٹ کر کے کمر پر ہی کھلا چھوڑ دیا تھا، جبکہ آنا اس کے بالکل الٹ تھی۔ اس کا لباس شارٹ میں تھا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، جبکہ اس نے اپنے بالوں کو کرل کیے ہوئے تھے، جبکہ میک اپ میں اس نے اپنی آنکھوں کو ڈارک آئی شیڈز سے سجایا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ واؤ، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ہیر نے اسے سراہتے ہوئے کہا۔ تم بھی کسی حسینہ سے کم نہیں لگ رہی مس بیوٹی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر جاتے ہوئے بولی۔ کیا تم ڈرائیو کرنے والی ہو؟ ہاں، میری گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے، ہم دونوں اسی پر جائیں گے، آنا پارکنگ سائڈ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہیر جیسے ہی گاڑی سے اتر کر ہنٹر کے گھر میں داخل ہوئی، لاؤڈ میوزک، لوگوں کی چہکتی آواز اور کھلکھلاتی ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے نظر گھما کر ارینجمنٹ کی طرف دیکھا جہاں ایک سٹیج بھی بنا ہوا تھا جس پر لوگ ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ اسے یہ ماحول بالکل کسی کلب میں چل رہی پارٹی کے جیسا لگتا ہنٹر کافی زیادہ امیر ہے، وہ آنا کے ساتھ بار کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی، جہاں بہت قسم کی ڈرنکس موجود تھیں۔ ان دونوں نے اورنج جوس کا آرڈر دیا اور اس کے ملنے کا انتظار کرنے لگیں۔
जूस पीते हुए हीर ने नोटिस किया कि आना सामने बैठे लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही है और फिर उठकर उसके साथ डांस करने चली गई है, जिस पर वो बस हैरत से उसे जाता देखती रह गई। ओह गॉड, ये लोग जरूरत से ज्यादा एडवांस होते हैं। वो खुद से बड़बड़ा कर रह गई और उसे यहाँ आने पर पछतावा होने लगा, क्योंकि ये जगह सचमुच उसके वाली नहीं थी। क्या खुशकिस्मती है हमारी, आज कोई स्पेशल हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाया है। हंटर ने उसके बराबर स्टूल खींचकर उस पर बैठते हुए कहा। हाय, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। हेलो हेलिना, मुझे उम्मीद है तुम यहाँ एंजॉय कर रही होगी। खैर, मेरी दोस्त ने मुझे डांस के लिए डच कर दिया है, इसलिए अब मैं यहाँ बैठी बोर हो रही हूँ। क्या तुम मुझे वापस हॉस्टल तक छोड़ सकते हो? वो उम्मीद से पूछने लगी, क्योंकि उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, जिस पर हंटर ने कहकहा लगाया। वैसे तुम्हारी दोस्त की चॉइस अच्छी है। रॉयल्स के बाद ये लड़का यहाँ की हर लड़की का ड्रीम बॉय है। रही आपकी बोरियत का सवाल, मेरे साथ एक डांस हो जाए, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। वो उसके सामने अपनी हथेली फैलाते हुए बोला, जिस पर वो हिचकिचाते हुए उसे देखने लगी। प्लीज, आई प्रॉमिस, सिर्फ सिंपल सा डांस, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। इसके इनकार करने से पहले वो इल्तिजाया बोला, जिस पर वो परेशानी से उसे देखने लगी। प्लीज हेलिना, प्लीज प्लीज प्लीज। उसके मुसलसल रट लगाने पर उसने उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया, जिस पर वो खुश होकर उसे अपने साथ लिए डांस फ्लोर की जानिब चल पड़ा। रिलैक्स हीर, एक डांस फिर तुम घर जा सकती हो, कुछ नहीं होगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। स्टेज पर कदम रखते हुए वो खुद से बड़बड़ाई। हंटर ने अपना एक हाथ उसके हाथ पर रखा और दूसरा उसकी कमर पर, और उसके साथ छोटे छोटे डांस के स्टेप लेने लगा। अभी उन्हें डांस करते 30 सेकंड्स भी नहीं गुजरे होंगे कि किसी ने अचानक से हीर को उसकी कमर से पकड़कर हंटर से दूर किया और बगैर उसे कुछ समझने का मौका दिए उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो जमीन की जानिब झुका। क्या मसला है हसाम? वो अपने फटे हुए लब पर अपना हाथ रखकर जमीन से उठते हुए बोला, लेकिन जवाब देने की बजाय उसने एक और पंच अब की बार उसके पेट पर मारा और सुलगती निगाहों से हीर की तरफ देखने लगा, जो शौक से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे लगा तुम अलग हो, स्पेशल हो, लेकिन तुम भी आम लड़कियों की तरह निकली। वह हंटर के पेट पर टांग मारते हुए हीर की तरफ झुककर बोला, जिस पर हीर का पूरा वजूद कपकपाया। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।